الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 19 ہے، باب خطبۃ النکاح، نکاح کا خطبہ۔ حدیث نمبر 1892، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کو بھلائی کی جامع چیزیں اور اس کی آخری چیزیں عطا ہوئیں، یا یہ فرمایا نیکی کے شروع اور آخر کی چیزیں، یا پھر الفاظ آپ کو عطا کیے گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کا خطبہ بھی سکھایا اور حاجت کا خطبہ بھی۔ نماز کے خطبے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ ہے التحیات للہ والصلوات، یہ مراد ہے، یا پھر نماز کے خطبے سے مراد وہ دعائیں جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور حاجت کا خطبہ وہ آگے بھی آ رہا ہے، فرمایا کہ ہمیں نماز کا خطبہ بھی سکھایا اور حاجت کا خطبہ بھی۔ نماز کا خطبہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور خطبہ حاجت یہ ہے، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام 3 آیات قرآن مجید کی پڑھتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آخر آیت تک۔ اور اسی طرح پھر سورہ النساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور پھر اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 بھی آپ علیہ السلام پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو یہ آیات آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھا جائے تو نکاح کے ایجاب و قبول کرانے سے قبل یہ خطبہ پہلے پڑھا جائے، بعد میں ایجاب و قبول کیا جائے۔ اور اسی طرح جو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ 3 آیات پڑھی، ان 3 آیات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آئینی زندگی کے بارے میں اہم رہنمائی بیان کی ہے اور اشارات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ جب نکاح کی تقریب ہو رہی ہو اس وقت مناسب اور مختصر وعظ و نصیحت بھی کر دی جائے آئلی زندگی کے حوالے سے، پہلے خطبہ دیا جائے اور اس کے بعد ایجاب و قبول کروایا جائے۔ یہ روایت شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن بعض محدثین کے نزدیک صحیح بھی ہے۔ حدیث نمبر 1893، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یعنی کہ اب یہاں پر کیا ہے؟ دوسرے الفاظ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، تو کوئی بھی الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1894، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہمیت والا ہر وہ کام بے برکت ہے جسے اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے
کہ جو بھی نیک کام ہو، اچھا کام ہو، وہ اللہ رب العالمین کی تعریف سے، حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے نکاح کا یہ خطبہ واجب نہیں ہے، مسنون ہے، پڑھنا واجب نہیں، حکم کے لحاظ سے مسنون ہے، سنت ہے، پڑھ لیا جائے تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھا جاتا ویسے ایجاب و قبول کروا لیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا